سر جی سر. نہیں، ابرار یعنی بر، صاحبان بر، اور بر میں نے آپ سے کہا تھا کہ بر کے معنی کو ذہن میں رکھیں، ہاں بر، بر. بحر و بر، کہ ابرار یعنی کہ جن کی جو بہت کھل کر یا اوپنلی یا بہت وائڈ اسپریڈ جن کی نیکیاں ہوتی ہیں، کہ جس طریقے سے کہ بر ہے یعنی خشکی جو ہے ہاں وہ، کہ جس کے کوئی آپ کو اینڈ نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو ٹھیک جو ہے. لوگ اس طریقے سے نیکی کرنے والے ہوتے ہیں وہ ابرار ہیں، وہ صاحبان بر. ٹھیک ٹھیک ہے. میں تھوڑا سا اسی میں تھوڑا سا ہو گیا تھا، لیکن یہ بھی ایک طرح سے ایک درجہ ہے، مطلب حیات کی. ظاہر ہے یہ ہائی لیول ہے، ہائی ہائی لیول لیول. ہے، خالی ہائی نیکی لیول. نہیں کرنے والے نہیں ہیں جی۔ ہائی لیول کے ہے. صحیح. ٹھیک ہے. کسی اور صحیح، میں سوال اور ہے کسی کے اور پاس؟ کوئی بات؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام۔ سر سورہ کہف سے ریلیٹڈ جب بھی ہم نے کیا تھا، ایک سوال سخت ذہن میں آتا ہے جی سر، وہ جو انشاءاللہ والی بات آپ نے کہی تھی کہ انشاءاللہ جو ہے وہ ہر دفعہ کام نہیں کرتا، حقیقت کے مقابلے میں کام نہیں کرتا. جی تو تھوڑا سا سر وہ ادھر کنفیوژن ہے کہ انشاءاللہ ہمیں تو، ہمارے لیے تو انشاءاللہ ہر وقت کہنا ہی ہے، ہم پہ کیا مطلب ہمارا کیا فریضہ ہونا چاہیے؟ چونکہ اگر اس کی شان نزول دیکھیں اس صورت کی، تو شان نزول میں جیسے روایتیں ہیں کہ جب یہ آ کے رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ 3 سوال یہودیوں والے 3 سوال پوچھے گئے، تو آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا کل میں بتاؤں گا، لیکن خیر انشاءاللہ نہیں یہ تو کہا. بہت مشکل ہے، سر کسی یہ کی روایت ہے کہ بات ہے، امام صادق پتہ سے نہیں، روایت بہرحال میں مطلب ہاتھ جوڑ کے پھر میں نے تفاسیر پہلے ہی میں. کہہ دیا کہ میں روایتوں اور اس کے حوالے سے جو ہے نا بہت زیادہ وہ نہیں ہوں، کیونکہ ہر چیز کا ایک مقام اور محل بھی ہوتا ہے نا ہر بندے کا۔ آپ نے دیکھے ہی ہوگا تھرو آؤٹ، اگر ہم نے انبیاء کی جتنی بھی گفتگو کی ہے تو آپ نے اس میں دیکھا ہی ہوگا نا کہ میں نے ان تمام جگہوں پر بہت زیادہ یعنی اس سے اختلاف کیا ہے، کہ جہاں پر، کیونکہ روایات میں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں سے انبیاء کی توہین اور ہمارے ممبروں سے بھی وہ باتیں بیان ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ وہ اس کو قبول کرنا بہت ہی مشکل ہے، اور خاص طور سے پیغمبر اکرم کے لیے اس قسم کی بات کہ یا تو اللہ تعالیٰ نے ڈیلیبریٹلی کوئی کروایا ہو تو الگ بات ہے۔ لیکن بہرحال ہمارے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ انسان جو ہے کہ جب یعنی خدا کی جو مشیت ہے، میں اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیتا ہوں، کہ خدا کی جو مشیت ہے نا وہ در حقیقت اس کے قانون اور نظام میں مضمر ہے۔ یہ مطلب ہے میرے کہنے کا، کہ ہم خدا کے نظام کو اگنور کریں، اس کے تقاضوں کو نہ جاننے کی کوشش کریں، نہ ان کی رعایت کریں، اور انشاءاللہ ماشاءاللہ بولتے رہیں، تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کی انشاءاللہ میں۔ ہوگا وہی جو قانون خدا ہے، جو نظام خدا ہے۔ تو اس بات کو میں نے ہائی لائٹ کیا تھا، جی نہ سر کہ وہ میں بات. کوئی انشاءاللہ کی کوئی وہ توہین نعوذ باللہ کر رہا ہوں، یا یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ انشاءاللہ نہ بولیں۔ صحیح ہے، صحیح ہے سر، بس وہی تھوڑا سا یعنی آپ کنفیوژن. جب کہیں، آپ جب، جیسے وہی بات ہے نا کہ جو یعنی کہ جتنے بھی بابصیرت افراد ہیں وہ اسی بات کو کہتے ہیں کہ دعا یعنی استعداد کا پیدا کرنا، حقیقی دعا کیپیبلٹی کا پیدا کرنا ہے، پھر آپ کو زبان سے ایک لفظ بھی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر میں کہوں کہ جی دعا اصل میں یہ ہے تو کتنے لوگ مانیں گے اس کو، پھر آپ کوئی روایتیں اور سب لاد کے رکھ دیں گے میرے سامنے لیکن بات وہی ہے نا کہ جب آپ دین کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں تو وہ جو چیز ہے کہ دین ایک ظاہر ہے، ٹھیک ہے، ظاہر 90% لوگوں کے لیے اپلیکیبل ہے، کہ اگر خدا یعنی اعلیٰ معیار کی عقل کے مطابق ہی ساری باتیں کرتا تو اکثریت انسان باہر تھے، پھر وہ اس میں شامل ہی نہیں ہوتے اس پیغام کے اندر۔ تو وہ سب باتیں ٹھیک ہے کہ آپ وہ کرتے ہیں، زبان سے بات کرتے ہیں، الفاظ استعمال کرتے ہیں، یہ سب چیزیں کرتے ہیں، لیکن
آپ خود اس بات کو دیکھیں نا کہ یہ سب چیزیں کرنے کے بعد کیا ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں، یا ہمارے مسائل اس وقت حل ہوتے ہیں جب ہم صحیح اقدام کرتے ہیں، جب ہم صحیح نالج گین کر کے اس کے رستے میں عمل کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں انسان کا مسئلہ کس سے حل ہوتا ہے؟ سر وہ بات بالکل صحیح ہے، وہ تو ہم مطلب اگر ہم ویسے بھی دیکھیں، اگر سائنس کے پرنسپلس بھی دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ جب نہیں، اس تک کو چھوڑیں، میں تو پیورلی دین کی بات کر رہا ہوں نا، میں تو جی جی بالکل مسائل دینی تو اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، چلیں اس کو، لیکن ہمارے ساتھ جو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے نا، یہ نہیں کہ بلکہ یوں کہہ لیں کہ شاید میں تو اس میں علماء کو ہی ذمہ دار قرار دوں گا، کہ جو عالم ہے وہ حقیقت سمجھتا ہے، جانتا ہے حقیقت کو، کہ جس طریقے سے کہ آپ بچے کو جب الف بے پڑھا رہے ہوتے ہیں، یا اس کو کہ بابا آم لایا اور فلاں یہ سب چیزیں پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو اچھے طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ بھائی یہ اصل نہیں ہے، بچے کو اس سے بہت آگے جانا ہے۔ لیکن یہ پڑھانے والے کی سمجھ ہوتی ہے کہ ہاں بھی یہ پہلا اسٹیپ یہ ہے، پھر اگلا اسٹیپ یہ ہے، پھر یہ ہے۔ جیسے میں نے کئی دفعہ کہا کہ آپ اگر کلاس 8 9 یا میٹرک کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں، اور اس میں جو سائنس پڑھائی گئی ہے، اور اگر اس کو آپ ایکچول سائنس یا ماسٹرز لیول کی سائنس سے کمپیئر کریں، تو آپ کہیں گے یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، لیکن آپ اس کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو تربیت ایسے ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہمارے یہاں جو سب سے بڑی مصیبت ہوئی ہے نا، وہ یہ ہوئی ہے کہ تمام کے تمام لوگ جو خاص طور سے دین سکھا رہے ہیں، وہ لوگوں کو پرائمری لیول سے اوپر جانے ہی نہیں دیتے، یعنی انہوں نے پوری زندگی جو ہے نا بیٹھ کے وہی تاریخ سننا ہے، وہی داستانیں سننی ہیں، وہی فقہی مسائل پر بات کرنی ہے، اور اپنے گھر چلے جانا ہے۔ میں اپنے بچپن میں بھی 15 سال کے سن میں بھی یہی باتیں سن رہا تھا، 50 60 سال کے عمر میں بھی یہی سب سن رہا ہوں۔ یہ پرابلم ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ کے پاس لے کر آتا ہے کہ بھائی دین کا جو پیغام ہے وہ حقیقی پیغام یہ ہے، اگر تم اس کے اوپر سے پرتوں کو ہٹاؤ گے، چھلکے کو ہٹاؤ گے، تو اندر سے یہ مغز اور گودا نکلتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ پھر اس کے مقابلے میں وہ پورا انبار آ جاتا ہے سامنے، کہ نہیں دیکھیں گے تو فلاں جگہ یہ ہے، فلاں جگہ وہ۔ تو وہاں بھی تو وہی بات ہے نا، آپ اس بات کو بھی تو غور کریں نا کہ امام علیہ السلام کے گرد کس قسم کے لوگ تھے جن کو وہ بتا رہے تھے۔ مثلا امام سجاد علیہ السلام کے پاس کتنے لوگ ابو حمزہ صومالی جیسے تھے؟ یہ امام علی کے پاس کتنے لوگ کمیل یا میسم جیسے تھے؟ آپ دیکھیں کمیل کے جنہیں جتنی بھی آپ کی جو گہری روایتیں آئی ہیں، وہ زیادہ تر کمیل سے ہیں، تو کیوں نہیں باقی لوگوں سے اس طریقے سے بات کر رہے؟ تو یہ سوچنے والی بات ہے نا۔ یہی ہے کہ ہم ہر چیز کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکیں کہ بس یہ ادھر لکھا ہے یا وہ ہے۔ کیا خیال ہے اس بارے میں؟ یہ قابل غور بات ہے یا نہیں اصول علم کے راہ میں؟ جی سر، اصل میں زیادہ تر جو ہے نا وہ ظاہر پہ بہت زیادہ توجہ اب ہے، وہ آپ نے پہلے بھی جیسے کہا تھا کہ وہی فقہ پہ وہی میں بہت آپ سے توجہ عرض ہو کر گئی رہا ہے۔ ہوں نا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ 90% لوگ ظواہر کے لیول پر ایگزسٹ کرتے ہیں۔ آپ امام صادق علیہ السلام کے اس جملے کو کیا کہیں گے؟ یہ بھی روایت ہی ہے، حدیثی ہے، کہ پیغمبر اکرم نے اپنی پوری زندگی ایک جملہ اپنے معیار کے مطابق نہیں بولا ہے۔ کیا کہیں گے اس بات کو آپ؟ یعنی امام علی کو اگر کوئی ملا ہے، یا جیسے وہی کہ ایک ایک اکا دکا جو لوگ ملتے گئے، تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ پھر آئمہ کس طریقے سے کھلے ہیں، انہوں نے کس طریقے سے گفتگو کی ہے، کیسے کلمات ہیں۔ یعنی جیسے کہ امام رضا علیہ السلام کے دور میں مجھے لگتا ہے کہ وہ، کیونکہ وہ مامون مختلف علاقوں سے لوگوں کو، علماء کو جمع کرتا تھا، آپ دیکھیں وہ جو شاندار گفتگو ہے معارف توحید پر، وہ امام رضا علیہ السلام کی ہے۔ اور یعنی شاید ہم لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے، ہم شیعوں کو،
کہ یعنی توحیدی معارف جو ہیں وہ امام علی علیہ السلام کے بعد اگر آپ دیکھیں تو بہترین ذخیرہ جو ہے نا وہ امام رضا علیہ السلام کا ہے۔ اور وہ کہاں سے بن گیا، کیوں بن گیا؟ وہ ان مباحث کی وجہ سے بن گیا کہ جو اس زمانے میں کہ جب آپ اس ایران میں تھے، ایران پڑھے لکھے لوگوں کی جگہ تھی اس وقت بھی، وہاں پر وہ بیوقوفی کے طریقے کا سارا مجمع نہیں تھا جو ادھر پیچھے عرب میں تھا۔ زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ تھے، آ کے ڈھنگ کے عقل والے سوالات کرتے تھے، عقل کی باتیں کرتے تھے زیادہ تر۔ یا وہ جو مامون نے جس طریقے سے مختلف، جیسے عمران صابی کے ساتھ، صابی صابئین میں سے تھا وہ بندہ خدا، لیکن کیا معرکۃ العرا گفتگو ہے، وہ کتاب التوحید میں ہے۔ تو یہ ہے نا ساری یہ سب چیزیں بھی تو آپ کو سوچنی پڑیں گی نا، یا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہر روایت ایک لیول پر ہے؟ ایسا تھوڑی ہے۔ قرآن کی ہر آیت ایک لیول پر ہے، ایسا تھوڑی ہے۔ تو میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سورہ اخلاص کے مثل توحید نہیں ہے قرآن میں۔ اگر خدا یہ فرما رہا ہے کہ زمین اور آسمان میں ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو لفسدتا، یہ دونوں فاسد ہو جاتے، تو یہ جملہ قل هو اللہ احد کے برابر تھوڑی ہے۔ تو اصل چیز یہی ہوتی ہے، جیسے آپ دنیا کی زندگی میں ہوتے ہیں، جیسے جیسے آپ کا معیار بڑھتا ہے، یعنی میں آپ سے اگر پوچھوں کہ جی آپ نے وہ اردو کا پہلا قاعدہ اور پہلی کتاب اور وہ الف بے پڑھا ہے، تو آپ کہیں گے بالکل پڑھا ہے، میں سب جانتا ہوں۔ لیکن اب آپ کیا اسی معیار پر ہیں؟ اب آپ کی سوچ الف بے والی ہے، اب آپ کی سوچ پرائمری لیول والی ہے؟ نہیں، اب آپ اس سے بہت آگے جا چکے ہیں۔ اب اگر آپ کو وہ والی کتابیں دی جائیں کہ جس میں وہ اسماعیل میرٹھی کی نظم تھی کہ رب نے کیا خوب گائے بنائی، کیسا لگے گا آپ کو؟ اگر آپ سے کہا جائے یہ پڑھے بیٹھ کے رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ایسی گائے بنائی۔ ہوں تو اس میں تو سر پھر سارا قصور مجھے علماء کا لگتا ہے کہ جو ہے نا کہ تو علماء نے جب آپ اس آگے جگہ بھی پہ نہیں تھے، دیا۔ جب آپ اس جگہ پہ تھے آپ کو وہی پڑھنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، آپ صحیح تھے، آپ وہ پڑھ رہے تھے، لیکن آپ کو آگے نہیں بڑھنا گیا۔ آپ نے ساری زندگی وہ گائے کو ہی پڑھتے رہنا ہے یا انہی سب چیزوں کو سنتے رہنا ہے، آگے نہیں جائیں گے آپ۔ اور جب آپ آگے جائیں گے تو ڈیفینیٹلی پرسپیکٹیو بھی بدلے گا، آپ کا وینٹیج پوائنٹ بھی بدلے گا، ایون آپ کی جو پوری بنیاد ہے اس میں ایک تبدیلی آ جائے گی۔ تو یہی ہے ہماری ساری گفتگو کا مقصد ہی یہی ہے، ہماری نیت ہی یہی ہے کہ آپ لوگوں کے اندر جو ہے نا آپ کی ذات میں، آپ کے نفس کے معیار میں، آپ کے علم کے معیار میں ایک ایلیویشن ہو۔ یعنی کہ جب تک ہم اس چیز کو انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے، اس ساری قرآنی گفتگو کو جتنی خدا ہمیں توفیق دے گا، تو اگر یہ نتیجہ ہم کو نہیں حاصل ہوا تو پھر کوئی فائدہ نہیں، اگر پھر بھی ہم اسی جگہ پہ ہی بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ ساری قوم بیٹھی ہوئی ہے تو پھر کیا، پھر اتنی ساری محنت کا فائدہ کیا ہوا؟ جی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہے ہیں سر آپ، لیکن وہ لگتا ہے کہ زیادہ قصور، ہم سے زیادہ بالکل قصور جو ہے بالکل وہ بالکل علماء کا جو ہے نا وہ ہے، کیونکہ اگر جو بہت بزرگ علماء ہیں، یعنی جو وہ بھی سب فقہ پہ بہت ہی زیادہ توجہ، مطلب سب چیز ظواہر پہ توجہ ہے، میں کبھی کیا اندر کہوں، ڈیپ میں معنوں میں کیا کہوں، بہت میں کم کیا ڈسکشن کہوں؟ ہوتی ہے۔ میں نے آپ سے پہلے ہی یہ بات عرض کی تھی نا کہ دیکھیں میں کسی سے کانفلکٹ کریٹ نہیں کروں گا، میں کسی پر زیادہ تنقید تعریف کچھ بھی نہیں کروں گا۔ میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بفضل خدا، بے عنایت خدا، آپ کو، آپ کے دل کو لگتی ہے، آپ جذب کرتے ہیں لے لیں ورنہ چھوڑ دیں، بہت سادہ سی بات ہے۔ لیکن سر کیونکہ اس میں ان ایک چیز، تلخیوں کو کریٹ کرنا جو ہے نا، یہ کسی بھی جھگڑے فساد میں جانا وہ بہت ہی زیادہ بری بات ہے۔ جی لیکن سر بات یہ ہے کہ اس میں جو میں کہتا ہوں، جو ہم عام لوگ ہیں، میں اپنی سمیت کہہ رہا ہوں کہ غلطی تو اپنی بھی ہے نا، کہ آپ
کو بھی تو عقل شعور ملا ہے، بالکل. آپ کو بھی قرآن ملا ہے، ہوں. تو آپ انتظار کیوں کریں کہ کوئی آگے پڑھائے گا؟ خود کوشش جی کیوں نہیں کریں؟ شہزاد بھائی، اس میں بہرحال یعنی آپ کی بات پارشلی درست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دوں. ان گھرانوں میں، ان خاندانوں میں کہ جہاں پر بچوں سے رائٹ فرام دا بگننگ کانفیڈنس چھین لیا جاتا ہے، ہاں، وہ بچے اپنی پوری زندگی میں اس کانفیڈنس کو ریگین کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. مشکل ہو جاتا ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے. صحیح. تو آپ کو جب شروع سے یہ بات آپ کے دماغ میں ٹھونک کے بٹھا دی گئی ہے کہ تم خود کسی قابل نہیں ہو دین میں، تم خود قرآن نہیں سمجھ سکتے، تم خود عربی نہیں سمجھ سکتے، تم جو ہے وہ حدیث نہیں جان سکتے. یعنی میں خود اپنی بات کرتا ہوں، مجھے یہ ایک بہت ہی مسٹری ورلڈ لگتی تھی یہ ساری اپنی نوجوانی میں. اور مجھے لگتا تھا کہ یہ کوئی مطلب الف لیلا کا یا کوئی پرستان کی کوئی باتیں ہو رہی ہیں، اور کچھ مخصوص لوگ ہیں کہ جو اس کے گارڈینز کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل میرا خیال آپ سب کی بھی یہی فیلنگ ہوگی ہاں صحیح ہے سر، بالکل. کہ یہ جتنی دین کی وہ اچھا، وہ وہاں پر وہ کتابیں، وہ چیزیں، وہ سب کچھ. یعنی کہ آپ یقین کریں کہ مجھے تقریباً 13-14 سال کے سن میں جب مجھے پہلی دفعہ یہ بات پتہ چلی کہ امام علی علیہ السلام کے کلمات کا کوئی فرسٹ ہینڈ یا اوریجنل ریکارڈ ہے جس کو میں بھی ایکسس کر سکتا ہوں، تو میری عجیب سی حالت ہو گئی. کیونکہ اب تک تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ساری دیومالائی شخصیات ہیں، کہ بس کچھ مخصوص لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ ہے، وہی بتاتے ہیں، وہی سناتے ہیں، اور وہی ہمیں سننا ہے، وہی ہمیں ماننا ہے. مجھے بتائیں، میرا تاثر درست ہے یا نہیں ارلی ایج کا؟ نہیں صحیح ہے آپ کا، یہاں پر بھی ہم؟ ہوتا ہے. میں خود اپنے ساتھ بھی اس طرح یہی کا ہم واقعہ تو اس میں نا کہ پھر بہرحال یعنی کہ انسان کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے اگر ایک چیز کو جاننے کی، سمجھنے کی، تو وہیں سے میں کہتا ہوں کہ نہیں، خدا ہے تمہارا، براہ راست تعلق تمہارے رب سے ہے. اگر تم اپنے رب سے مانگتے ہو اس کی بارگاہ میں، بلکہ مانگنا بھی کیا، رب خود ہی دیکھتا ہے کہ کسی قلب کے اندر کیا کیپیبلٹی ہے یا اس کی کیا چاہت ہے، اور وہ خود ہی پھر ہاتھ پکڑ کے آپ کو ایک راستے پہ لے کے چلتا ہے، آپ کو ایک راہ دکھاتا ہے. تو وہی چیز ہے کہ وہ آپ کی بات پارشلی درست ہے، پارشلی عامر بھائی بھی صحیح ہے کہ جب آپ کو اس بارے میں کوئی کانفیڈنس ہی نہیں دیا گیا، آپ کو ہمیشہ بیک فٹ پہ ہی رکھا جاتا ہے. ریلیجن آپ کے لیے ایک تھرو آؤٹ ایک بلیک باکس کی مانند ہوتا ہے کہ جس سے آپ کوئی پرسنل تعلق ہی نہیں پیدا کر سکتے. وہ نو گو زون اور ایریا ہے آپ کے لیے، تو آپ کیا کر لیں گے؟ اور اگر آپ کریں گے بھی تو آپ ساری زندگی ڈرتے رہیں گے کہ جیسے وہی تفسیر بے رائے نہ ہو جائے تو ہاں، فلانا ہو جائے تو فلانا ہو جائے. یہ- یہی سب ہوتا رہے گا آپ کے ساتھ. یعنی آپ اس بارے میں آپ کے اندر وہ اعتماد پیدا ہی نہیں ہوگا کہ یہ میرے رب کا کلام ہے. ٹھیک ہے. اور اگر میں پوری آنےسٹی کے ساتھ اس کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے تقاضے پورے کرتے ہوئے، میں نہیں کہہ رہا تقاضے آپ پورے نہ کریں، یعنی لینگویج صحیح سے نہ سمجھیں یا وہ، تو انشاءاللہ جیسے آپ فقہ میں کہتے ہیں کہ بھئی فقی اگر غلط فتویٰ بھی دے پوری دقت کرنے کے بعد تو اس کو گناہ نہیں ہے، تو آپ کو کس بات کا گناہ ہے پھر؟ آپ کو کیوں گناہ ہو جائے گا اگر آپ نیک نیتی کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ میں اپنے رب کے کلام کو اچھے سے سمجھنا چاہتا ہوں؟ تو اگر آپ اس میں کسی غلط جگہ بھی ہوں گے، آپ کا رب آپ کو صحیح کرے گا، آپ کو درست کرے گا، آپ کو صحیح راہ دکھائے گا. یہ کانفیڈنس ہی نہیں ہے نا ہمارے پاس. بتائیں میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں صحیح ہے، آپ کی بات صحیح ہے، کیونکہ اب ہم بھی جب پڑھنے لگتے ہیں تو بہت ساری جگہ پر میں نے بھی جب نہیں، شروع مطلب کیا میرے ہے، کہنے کا مطلب ہے تفصیل کہ صحیح ہمیں اپنے خدا پر اعتماد ہی نہیں ہے نا. ہمارا اپنے خدا کے ساتھ کوئی پرسنل ریلیشن ہی نہیں ہے. اور وہاں پر وہی وہ وسیلہ واسطہ، تو وہ وسیلے واسطے کے طور پر ہر ایک بیچ میں آگے بیٹھا ہوا ہے کوئی اور شخص، آگے کیا ہمیں کچھ خبر ہی نہیں ہے. جبکہ خدا نے اپنے انبیاء کو کس لیے بھیجا تھا؟ اس لیے بھیجا تھا کہ میرے بندوں کو مجھ سے جوڑو. نبی کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے بندوں کو خدا سے کنیکٹ کریں.
اور وہاں جو ہے وہ وسیلہ ہی ختم نہیں ہوتا. صحیح. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اب ہمارے اوپر ہے، مطلب کہ اپنے انتقال سے پہلے پہلے جو ہے نا کچھ کر لیں، ہوش میں آ جائیں. جی اور کوئی سوال تو نہیں؟ تو اصل میں ہم تھوڑا سا، مجھے لگتا ہے کہ بہت عجیب سی کنفیوژن سی ہے، یعنی وہ بہت تفاسیر دیکھیں ان میں بھی یہی چیزیں ظاہر کی طرف توجہ ہے، یعنی زیادہ ادھری توجہ نظر آتی ہے. عامر بھائی ایک بات میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں بہت صاف صاف، آپ آگے جب جائیں گے، جب ملک الموت آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا، یو ورسز ہم، یا جتنے لوگوں کی آپ رعایت اور ان کی فکر میں لگے ہوئے ہیں وہ سب بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ تنہا ہوں گے نا وہاں پہ. جی سر. ٹھیک ہے. تو اپنی فکر کریں، اپنی فکر کریں صحیح معنوں میں. اور اپنی فکر کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان خود اپنی ذات میں جو ہے نا وہ سچائی اور حقیقت کو بلڈ کرے اور ڈیولپ کرے، اور خود جس چیز پر آپ بلیو کرتے ہیں نا اس کو مضبوط کریں اپنے اندر. اسی لیے میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میری بات آپ کے دل میں اترتی ہے تو مانیے اس کو قبول کریں، کیونکہ تب آپ کو فائدہ ہے. آپ کسی بھی انسان کے اوپر یہ کہ یہ جی بہت بڑا مفسر ہے، بہت بڑا علامہ ہے، بہت بڑا آیت اللہ ہے، اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہے. اس طریقے سے چیزوں کو ماننے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ان چیزوں کے ماننے کا انسان کو فائدہ ہوتا ہے جس میں آپ کا عقل اور قلب اور دماغ اور فکر جمع ہوتی ہیں، ساتھ چلتی ہیں. اس کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے. آپ اس پر فوکس کریں، کیونکہ حساب کے میدان میں ہر شخص اکیلا ہے، اسے اپنا حساب دینا ہے. وہ یہ سب کہہ کے نہیں نکل سکتا کہ جی انہوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے فلاں کہا تھا تو میں ان کے کہے ہوئے میں پریشان رہا. آپ اپنے بلیف سسٹم کو بلڈ کریں وتھ کانفیڈنس، اس اعتماد کے ساتھ کہ جب آپ حق کو پانے کے لیے سفر کرتے ہیں، جب آپ حق کو پانے کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، خدا کا ہاتھ آپ کے سر پر ہوتا ہے. اس اعتماد کے ساتھ. ورنہ بہت ظاہر ہے کہ بالکل صاف نظر آ رہا ہے کہ اکثریت کے لیے کام بہت مشکل ہو گیا، بہت مشکل ہو گیا. اور اس میں وہی دونوں باتیں کہ نالائقی اپنی بھی ہے کہ خود آنےسٹ نہیں ہے، خود ایفرٹ نہیں کرنا چاہتے، اور پھر جو ایکسپلائٹرز ہیں وہ پھر اس صورتحال کا پورا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں. جی. اچھا تو ہم اب آ رہے تھے یعنی انبیاء کے واقعات میں. حالانکہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا جو دور ہے، تاریخی اعتبار سے شاید یہ وہی ہے کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام کی زندگی کا آخر زمانہ تھا، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو رسالت کے اوائل یا بلکہ ان کی نوجوانی کا دور تھا. اور اسی وجہ سے کیونکہ مدین کا جو ورڈ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت بھی مدین کی طرف ہوئی تھی، مصر سے، تو اس سے یعنی استنباط کیا جاتا ہے کہ جس مرد بزرگ سے ان کی ملاقات ہوئی تھی مدین میں، اور جن کے ساتھ انہوں نے 8 یا 10 سال کا عرصہ گزارا تھا، وہ حضرت شعیب تھے. لیکن اس وقت بھی ہم نے یہ بات کہی تھی کہ یہ بات 100% سرٹن نہیں ہے، لیکن یہ اس میں کنیکشنز ملتے ہیں. اچھا، حضرت شعیب علیہ السلام کی جو رسالت و نبوت کے بارے میں وہ کہا، اور ان کی قوم بھی وہی تھی، ان اقوام میں سے ایک تھی کہ جو عذاب آسمانی کے زیر اثر تباہ و برباد ہو گئے. یعنی مثل عاد، سمود، قوم لوط، اس طریقے کی قومیں، تو یہ بھی اسی قبیلے سے ہی تعلق رکھتے تھے. اور اس میں جو ایک خاص بات ہے کہ باقاعدہ لوگوں کی خرابیوں کو آئیڈینٹیفائی کرایا ہے.
جی آپ لوگ مجھے بتائیں، بلکہ صحیح صحیح کریں کہ عاد اور سمود کی باقاعدہ برائیاں تو نہیں بتائی نا قرآن نے؟ سمود کے بارے میں بس یہ ہے کہ انہوں نے اونٹنی کو وہ کر دیا اور گمراہ تھے اور مشرک تھے، یعنی اجمالی طور پر ان کی خرابیاں آپ دیکھ سکتے ہیں، باقاعدہ اسپیسیفکلی خرابیاں نہیں بتائی گئی ہیں۔ یہ صحیح ہے میرے ذہن میں یا نہیں؟ جی سر، ایسے ہی ہم؟ ہے، جی سر۔ جی عامر بھائی، سلمان، ارے درست ہے بس یہ تاثر؟ آد کا یاد آ رہا، ہاں ویسے نہیں، بس آد کا جیسے ہے کہ وہ بہت جابر تھے، گرفت بہت مضبوط کرتے تھے جب کسی کو پکڑتے تھے، اور ہوں، ان کا وہ اٹھنی کا ہے، بتشتم باقی تو بتشتم جبارین۔ جی جی، بس ہوں، باقی لیکن یہ کہ ہاں جو دوسری کرپشن دوسروں کی بتائی ہے ویسے باقاعدہ نہیں ہے نا، یعنی نہیں۔ اوور آل وہی میں کہہ رہا ہوں، اجمالی طور سے کہ دیور ٹائرنٹ، یعنی ہوں، بتشتم جبارین، کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹائرینیکلی بیہیو کرتے تھے لوگوں سے، جس پر قابو پاتے تھے۔ ہوں، صحیح۔ تو سر حضرت لیکن شعیب، لوت، جی سوری سر، حضرت لوت والے میں سر تو ان کا جو میجر پرابلم ہاں تھی وہ تو ٹھیک ہے، بتائی تھی، ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو ہاں اس میجر طرح پرابلم بتائی۔ اس جی قوم کا جی، جو میجر پرابلم تھا وہی ناپ تول والا مسئلہ تھا، یعنی وہ نہیں میں اس کہہ میں رہا ہوں کوئی کہ اس کو ڈفیکلٹی تھی۔ اجتماعی سطح پر، یعنی حضرت شعیب کی قوم کے بارے میں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو خاص بات ہے کہ اجتماعی خرابیوں کو باقاعدہ پوائنٹ آؤٹ کرایا گیا ہے۔ یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اتنی تفصیل سے جو خرابیاں ہیں وہ نہیں بتائیں دوسری قوموں کی، مطلب وہی ایک ایک دو دو چیزیں ہیں کہ جس میں ہاں قوم لوط کے حوالے سے، کیونکہ وہ ایک بڑا یعنی گناہ کبیرہ تھا جس میں وہ مبتلا تھے، اس کو وہ بتایا گیا، اور قوم عاد اور سمود جو عذاب سے تباہ ہوئے، تو اوور آل آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کے کیریکٹر کیا تھے، لیکن کیریکٹر کے ساتھ ان کے باقاعدہ اعمال۔ ہم؟ تو یہاں پر حضرت شعیب کی قوم کے ساتھ جو ہے نا، یہ ایک خاص بات ہے، اور ظاہر ہے کہ جتنے بھی انبیاء کے واقعات ہیں وہ ہماری ہدایت کے واسطے ہیں، ہمارے لیے ہیں، تو یہ اس واسطے سے، یعنی یہ ہمارے لیے بھی ہدایت ہے، لیکن ابو ایوری تھنگ کیا ہے؟ ہر خرابی سے مقدم کون سی خرابی؟ توحید سر۔ شرک۔ شرک۔ ہاں، اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا، توحید کا نہ ماننا نہیں، شرک، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اسی کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارے لیے اور کوئی الہ یا معبود نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، اور بے شک تمہارے پاس آ گئیں تمہارے رب کی طرف سے بینہ، روشن نشانیاں، اور روشن نشانیوں میں جو بنیادی طور سے بات ہے، خود پیغمبر ہے، خود پیغمبر کی دعوت ہے جو مبنی بر حکمت ہوتی ہے، پیغمبر کا کردار ہے کہ جو معاشرے میں موجود تمام خرابیوں سے پاک ہوتا ہے اور لوگوں کے لیے انتہائی مخلص، ہمدرد اور مہربان، کہ یہ یعنی کہ پیغمبر کی ذات جو ہے نا وہ بذات خود ایک بینہ ہوتی ہے، کہ ایسا کوئی شخص انہیں اس معاشرے میں نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس کی گفتگو کے مثل آج تک کسی نے ان سے، اب تک کسی نے ان سے گفتگو کی نہیں ہوتی۔ تو اگر کوئی اور معجزہ نہ بھی آئے تو پیغمبر کی ذات جو ہے وہ خود ایک بینہ اور روشن نشانی ہوتی ہے اس قوم کے لیے، ان تمام حوالوں سے۔ تو یہاں پر اس چیز کو نہیں باقاعدہ آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے کہ بینۃ من ربکم سے مراد کیا ہے، کیا خود پیغمبر ہیں یا کتاب ہے یا کوئی اور معجزہ ہے، لیکن ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بذات خود ایک بینہ ہے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اوفا، ایفا کا مطلب آپ کو پتا ہے، یعنی پورا پورا سپرد کر دینا، پورا پورا حوالے کر دینا۔ تو اس وجہ سے یہ ایفا کا ورڈ کافی ساری جگہوں پر استعمال ہوتا ہے،
کوانٹیٹیو اور کوالٹیٹیو دونوں میننگز میں. یعنی اگر کسی نے آپ کے پاس کوئی رقم رکھوائی ہے تو پوری کی پوری ان کوانٹٹی ان نمبرز جتنی ہے وہ آپ اس کو پورا دے دیں. یا اگر کسی نے آپ سے کوئی وعدہ لیا ہے، وعدہ ایک کوالٹیٹیو چیز ہے، انٹینجیبل ہے. وعدہ کرنا جو ہے یا وعدے کا اقرار کرنا یہ کوئی فزیکل چیز نہیں ہے جو آپ کسی کو دے رہے ہیں، لیکن جو وعدے کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس کو پورا کا پورا دوسرے کے حوالے کر دینا، ریٹرن کرنا، وہ ایفاء عہد ہے. تو یہ ایفا ہے. کیل اور میزان، اس میں کیا فرق ہے کیل اور میزان میں؟ جی تو کیا کیل مطلب کیل ہوا؟ تو کیل تو اس کو کہتے ہیں ناپنے کو، ناپ تول کو، اور ناپ میں ناپنے کو اور کیل میزان جو ہے بولتے تولنے کو کہتے ہیں. کیل میزان. جو ہے، جی 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 فرمائیے. السلام علیکم. تو وعلیکم میزان السلام. پیمانے کو پرکھنے کے پیمانے کو کہتے ہیں. اچھا، آپ جب دیکھیں گے جب آپ کسی کو کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو کوئی چیز دے رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر دو چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایک وہ چیز بذات خود، یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ اگر ترکاری خریدنے جاتے ہیں تو ترکاری آپ خریدنے جاتے ہیں تو ایک دکان سے آپ فار ایگزامپل ایک سبزی لیتے ہیں، ایک دکان سے نہیں لیتے. کیوں؟ پروبیبلی کیوں آپ ایک دکان کی ترکاری کو، بھنڈی کو، لوکی کو دیکھ کے چھوڑ دیتے ہیں؟ ہم؟ مطلب بظاہر ہم اسے پرکھتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے یا تازی یہ نہیں ہے. اچھی نہیں ہے، تازی نہیں ہے، درست تازی نہیں ہے، باسی ہو رہی ہے، یا کہیں سے اور خرابی آ رہی ہے، داغ آ رہے ہیں اس میں. تو جو چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ جو آپ لے رہے ہوتے ہیں، جو آپ بیچ رہے ہوتے ہیں، کسی کو دے رہے ہوتے ہیں، یہ آپ کا کیل ہے. ٹھیک ہے. میزان ترازو، یعنی آپ نے دیکھا کہ اس کے پاس وہ چیز اچھی ہے، اچھی کوالٹی کی ہے، صاف ستھری ہے، لیکن آپ نے اس چیز کو اٹھا کر ترازو پہ رکھا اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ 1 کلو جو ہے نا یہ 800 گرام کے برابر ہے. تو وہ اچھی چیز آپ لیں گے یا پھر اس کو چھوڑ کے آگے بہتر تلاش کریں گے؟ تو آپ جب ایفا کر رہے ہوتے ہیں کسی کو، یعنی کسی کو کچھ سپرد کر رہے ہوتے ہیں معاملات اور لین دین میں، تو اس میں دو اس کے کمپوننٹس ہوتے ہیں. ایک وہ چیز بذات خود جو آپ کسی کو دے رہے ہیں وہ بالکل صحیح دو، اور جس ترازو پر تول رہے ہو وہ ترازو بھی پورا ہونا چاہیے. یعنی 1 کلو اگر تم کہہ رہے ہو تو وہ 1 کلو ہی ہونا چاہیے اکارڈنگ ٹو اسٹینڈرڈس. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی جی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ کیل اور میزان دونوں میں ایفا ہونا ضروری ہے، دونوں کا پورا پورا ہونا ضروری ہے. یعنی جو تم دو، نہ اس میں خرابی ہو، نہ اس میں کوئی کمی ہو، اور جو جس ترازو پر تم تولتے ہو نہ اس میں کوئی کمی اور خرابی ہو. تو پہلے ہی مسئلے پر ہم لوگ قوم شعیب کے ساتھ شامل ہو گئے، ان کے برابر کھڑے ہو گئے یا نہیں؟ جی جی سر، ہم ہیں؟ لوگ جی اسی قوم کے ساتھ آ گئے. اوف الکیل والمیزان، کیل اور میزان یہ ہو گیا. اور اس چیز کو اگر آپ اس میں کوالٹیٹیو میں لے جائیں تو وہاں بھی وہی ہے کہ یعنی کہ اگر ایک عالم ہے جو کسی کو علم دے رہا ہے یا کسی کے ساتھ کوئی علمی بات کر رہا ہے، یہاں بھی دو چیزیں ہیں کہ جو بات کہے وہ درست ہو، اس میں خرابی نہ ہو، اور جو ہر شے کے صحیح اور غلط ہونے کا جو اسٹینڈرڈ اور معیار ہے اس کے مخالف نہ ہو. یعنی اسی لیے جو قدماء نے جو علم منطق، یعنی یہ جو دو علوم آپ کے آئے نا، ایک لنگوسٹکس آئے، لسانیات، اور علم منطق، اس دونوں کو آپ اگر دیکھیں نا تو یہ بالکل اسی پر ہے. لسانیات
یعنی جو بات کہو وہ درست ہو، ٹھیک ہے، حق کو باطل، باطل کو حق نہ کہہ دو، زبان تمہاری درست ہو، لسانیات، لینگویج، لنگوسٹکس، اور جس میزان پر گفتگو ہو وہ میزان درست ہو۔ یعنی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو بات کرتے ہیں تو ان کی گفتگو سیلف کانٹریڈکٹری ہوتی ہے، یعنی ایک بات ابھی کہیں، آگے جا کے خود دوسری بات خود اسی کی ہی تردید کر رہی ہے۔ تو کیا مطلب ہوا اس کی؟ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اس کی گفتگو کی میزان خراب ہے، اس نے اپنی گفتگو کو، یعنی جو علمی ترازو اور میزان ہے اس پر رکھ کے نہیں تولا ہے بات کرنے سے پہلے۔ تو ابھی ایک بات کہہ رہے ہیں، 10 منٹ کے بعد جو گفتگو ہے وہ اسی پرانی والی بات کی مخالفت میں جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیل اور میزان جو ہے یہ وہاں بھی اپلائی ہوتا ہے۔ بات واضح ہوگی؟ تو دونوں صورتوں میں یہ اس کا ایفا کرنا ہے، چاہے کسی کوانٹٹی کی ٹرمز میں چیزوں کو تول رہے ہو یا کوالٹیٹیو ٹرمز میں چیزوں کو تم کسی تک پہنچا رہے ہو۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری، وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کی اشیاء میں بخس۔ بخس کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی ایک چیز جو اچھی ہے اس میں کوئی نقصان، نقص کا پیدا کرنا یا ناقص چیزوں کو دینا، ٹھیک۔ اور یہ بخس کا جو لفظ ہے قرآن کریم میں، یہ اس میں بھی اعمال کے حوالے سے بھی قرآن کریم میں آیا ہے، یبخسون، کہ ان کا جو کہ جو اعمال ہیں، یعنی مومنین کے اعمال جو ہیں وہ بغیر کسی نقص کے ان تک دے دیے جائیں گے، ان کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ تو لا تبخسوا الناس اشیاءہم، یعنی لوگوں کی جو چیزیں ہیں، چاہے تم ان کو دیتے ہو، سیل کرتے ہو، یا چاہے وہ بطور امانت تمہارے پاس رکھوائی جاتی ہیں، اس میں کوئی نقص یا نقصان نہ پیدا کرو، نہ ڈالو۔ اور یہ بھی تقریباً اسی سے ہی ریلیٹ کرتا ہے، ایفا سے، لیکن یہ تھوڑا سا اس کا امپلیمنٹیشن ڈفرینٹ ہے۔ لوگوں کی اشیاء میں کسی قسم کا نقصان پیدا نہ کرو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور یہ ایک ایسا حکم ہے قرآن کریم کا کہ اگر آپ قرآن کے طول و عرض میں سیر کریں تو آپ کو یہ بات واضح طور سے نظر آتی ہے کہ خدا اس بارے میں بہت سیریس ہے۔ یعنی یہ حکم کیجول نہیں ہے، یہ سینٹنس جو ہے نا، یہ امر جو ہے نا، یہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو بندے لائٹلی لیں یا ایز این آپشن لیں یا ایز اے سجیشن لیں۔ یہ ایسا حکم ہے کہ جس میں جو کیا ہے، خدا کی نظر میں بہت سخت ہے اور بہت اہم ہے۔ آپ لوگ اس کی مجھے دلیل دے سکتے ہیں؟ اس کی سزا جو بیان کی گئی ہے، فساد کی آیت مجھے بالکل ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، لیکن دوسری آیت یاد ہے، الفتنۃ اشد من القتل، ہاں صحیح۔ ٹھیک۔ اور فساد کی ہمارے میں بھی ایسی ہی آیت ہے، اسی طریقے سے ہی آیت ہے، یا جی، یا یہ سب الفتنۃ اکبر من القتل، ٹھیک۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ جو ہے نا، اس کی نظر میں اسلامی معاشرے کے اندر کسی بھی طریقے کے فساد کو برپا کرنا یا اس کے جواز اور مقدمات کو بلڈ کرنا جو ہے نا، وہ لوگوں کو قتل کرنے سے زیادہ شدید اور بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، ٹھیک۔ اور ویسے اگر ہم انسانی معاشروں کے تجربے کے طور پر دیکھیں تو انسانی معاشروں میں اصلاح ہو ہی کہاں پاتی ہے؟ ایک تقریباً ناممکن سی چیز ہے کہ انسانی معاشرے اصلاح پر آ جائیں، یعنی کہ جہاں پر یہ شر اور فتنے فساد نہ پائے جائیں۔ اور پھر اس کے بعد اگر اصلاح کے بعد اس کو پھر کوئی فاسد کر دے، کرپٹ کر دے، فاسد کا معنی بھی آپ کو یاد ہوگا
ہم نے ذکر کیا تھا، فاسد یعنی جی سر، فساد جی جو اس کا اصل فائدہ ہے اس کو خراب کر دینا، اس میں سے اس ہاں، کا بینیفٹ یعنی ہے ایک چیز رہے، ایک چیز ہو، رہے، لیکن اس کا لیکن وہ بینیفٹ جو اپنا ہو مقصد جائے نہ ہو پورا جائے۔ کر سکے، آپ کو وہ آؤٹ پٹ نہ دے سکے. یعنی جیسے انسانی معاشرہ ہو تو انسانی معاشرے کا کیا مقصد ہے؟ اگر صالح ہو تو انسانی معاشرے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا کیا پرپز ہے؟ کیوں انسانی معاشرہ قائم کیا گیا ہے، یا کیوں اجتماع پر زور دیا گیا ہے؟ مطلب اتحاد اس کے لیے ہے نا، یونٹی کے لیے، اور مطلب عدل، بیسکلی نہیں تو تو معاشرے میں اس سے عدل، کیا ہوگا؟ ہم، اس سے سر معاشرے سے معاشرے کی صالحیت کا فائدہ کیا ہے؟ ایک طرح سے لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے اس سسٹم پر، اور اس کی وجہ سے ان میں ایک یونٹی آتی ہے، تفرقہ جی نہیں پیدا۔ جی جی، اور بھی کوئی بتائیں؟ تاکہ اس کیوں؟ انوائرمنٹ میں رہ کے ترقی کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک فیزیبل انوائرمنٹ ہو ہر کسی کے لیے، تاکہ وہ ایک پاکیزہ ظرف بن تاکہ سب سکے، کیونکہ انسان تو آخر میں فرد ہے نا، معاشرہ تو نہیں رہے گا آخرت میں. ٹھیک، تو معاشرہ جو ہے وہ ظرف بناتا ہے، وہ اپرچونٹی پرووائڈ کرتا ہے، فیسیلیٹیٹ کرتا ہے انسانوں کو حق کی راہ میں خدا کی طرف بلند ہونے اور بڑھنے کے لیے. اس لیے یہ یقیناً اس کی اہمیت ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ اس کو اور ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اگر ذاتی اعتبار سے مطلب اچھا ہو گیا ہوں، یا ذاتی اعتبار سے میں نے نیکی اور صالحیت کو حاصل کر لیا ہے، تو اجتماع کو بہتر بنانا یا اجتماع کی صالحیت کے لیے کام کرنا اب میرے لیے ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ، اور اگر اجتماع فاسد ہوتا ہے تو صالح لوگ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں، ان میں بھی خرابی ان تک بھی آتی ہے. تو اس لحاظ سے یہ بہت اہم ہے، اور پروردگار نے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، جیسے میں نے آپ کو یہ آیتیں بھی سنائیں کچھ. تو زمین میں فساد نہیں کرنا ہے، اور اسپیشلی اس کی اصلاح کے بعد. تو یہاں پر 3 چیزیں ہو گئیں، یعنی لوگوں کے کیل اور میزان کو ایفا کرنا ہے، لوگوں کی اشیاء میں کوئی نقص یا نقصان نہیں پیدا کرنا، اور زمین میں فساد نہیں برپا کرنا، یا زمین میں فساد کے پھوٹنے کے لیے کسی قسم کے بھی چیز میں مددگار یا انیشیٹر نہیں بننا. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اور یہ وہ جتنی باتیں بھی ہم نے تم کو بتائی ہیں وہی تمہارے لیے بہتر ہیں اگر تم مؤمنین ہو. ٹھیک ہے، اگر تم مؤمن ہو، اگر تم صاحبان ایمان ہو، خدا پر، حق پر، آخرت پر ایمان رکھتے ہو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور یہاں سے آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں نا کہ یہ احکامات کون سے ہیں؟ یہ فردی احکامات ہیں یا اجتماعی احکامات ہیں؟ اجتماعی ہیں سر. اجتماعی اور اجتماع. معاشرتی احکامات ہیں. تو حضرت شعیب کے حوالے سے جو قرآن نے ان کا واقعہ بیان کیا ہے، اس میں یہ خاص بات ہے کہ ان کی قوم، انہوں نے جو اپنی قوم کے سامنے جو چیزیں رکھیں، وہ معاشرتی لیول پر جو باتیں تھیں نا، وہ ان کو ہائی لائٹ کیا. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، اور ہر صراط، صراط یعنی کیا مطلب ہوگا یہاں پر؟ راستہ. راستہ. نہیں، ہائی وے، شاہراہ. جی، صراط یعنی شاہراہ، مین جو مین شاہراہ. روڈز ہیں. ٹھیک ہے، ہر سڑک نہیں، ہر گلی کوچہ نہیں. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، اور وہ جو بڑے بڑے رستے ہیں جہاں سے اس زمانے میں کیراوانز گزرتے ہوں گے، قافلے جاتے ہوں گے، ٹھیک، ان کی بات ہو رہی ہے کہ ان ہائی ویز پر
نہ جا کے بیٹھ جاؤ، توعدون وتصدون عن سبیل اللہ، کہ تاکہ تم لوگوں کو وہاں پر ڈراؤ، ان کے لیے وہاں پر تھریٹس کریٹ کرو، اور اللہ کی سبیل سے تم روکو، من آمن بہی، جو اس پر ایمان رکھتا ہے، وتبغونها عوجا، اور تم اس میں تلاش کرو یا تم اس میں کوشش کرو کجی اور گمراہی پیدا کرنے کی۔ اچھا، کیا یہ جو جملہ ہے، ٹھیک ہے وہ تو سمجھ میں آ گیا، توعدون، کہ یعنی جو قافلے گزرے ہیں ان کو تم جا کے تنگ کرو، ان کو سختی میں ڈالو یا پریشانی میں ڈالو، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ یہ نہیں ہے۔ تصدون عن سبیل اللہ من آمن بہ وتبغونها عوجا، اس کا ایگزیکٹ میننگ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ کوئی صحیح کام کر رہا ہے تو اس کو مطلب اپریشیٹ نہیں کرنا، اور بلکہ اس کو کہنا کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے، اور یہ کرو گے تو خوف یا پریشانی کریٹ کرنا کہ بھئی نہیں یہ ایسا اور نہیں تو ایسا ہو جائے گا، یا یعنی کہ جو دین کی طرف چل رہا ہے تو نہیں یہ صحیح نہیں ہے، اور ایسا کرنے سے تو اور پریشانی ہوگی، پتہ نہیں ہم صحیح کر رہے ہیں۔ اور ٹھیک، جی 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 جی، شکریہ جی، اور سوچیں۔ جب یہ کچھ شیطان والا کام سر ایسا تعلیم، لگتا ہے جیسے شیطان راستے سے بھٹکاتا ہے سیدھے راستے جی، سے، تو وہ والی کیفیت لگتی ہے اس جملے میں۔ کہ لوگوں کو، کہ جو من آمن بہی، کہ جو اس پر ایمان لائے، اس کے لیے سبیل اللہ میں رکاوٹ بن جائیں اور اس میں کجی پیدا کریں۔ جی جی، سلمان آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ بس سر یہی کہ مطلب اللہ کے اس ظرف کو خراب کرنا، فساد پھیلانا تھا، پھر اس سے جو لوگ اللہ کے راہ میں بڑھ رہے ہیں اس پہ ایمان لا کے، وہ جو ہے وہ ان کے لیے ڈسٹربنس کریٹ کرنا، کیونکہ وہی لوگوں کی توجہات کا ہٹ جانا، اور کسی بھی حوالے سے، علمی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے ان کے کورس کو روکنا اور اللہ کی طرف بڑھنے کو روکنا، اس کی طرف اشارہ جی ٹھیک۔ معلوم ہوتا سر ایک چیز جو میرے ہے، میں دیکھ رہا تھا دوبارہ سے یاد کر رہا تھا کہ ہم نے ایک زمانے میں جب شروع میں کیا تھا تو فساد کی ڈیفینیشن کی تھی، جی جی اس کے اندر جو ہے 4 یا 5 چیزیں ہیں کہ وہ چیز کیونکہ یہ اپوزٹ ہے صالحات کے اگینسٹ فساد، تو اس کے اندر 5 چیز یہ کسی بھی غرض سے کسی انسان کے ایمان کو خراب کرنا ہے تو وہ فساد ہے، یا اس کی عقل کو کرنا ہے، جی اس سے جی اس کی عقل افیکٹ ہو تو وہ فساد ہے، اس کی کہ مال، عزت اور اس قسم کی کوئی چیز میں اس کی برائی کرنا یا کوئی رکاوٹ ڈالنا، وہ سب فساد کی اس میں آتی ہیں۔ تو یہ جی، ساری چیزیں تو فساد ہی کی ڈیفینیشن میں آ رہی ہیں نا، ساری چیزیں۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن میں خاص طور سے اس جملے کو دیکھیں، ایک یعنی اب یہاں پر صرف ایک اس کے ایک سوچنے کی بات ہے کہ جب پہلا جملہ ہے لا تقعدوا بكل صراط توعدون، یہ جملہ جو ہے یہ ظاہری اعتبار سے اس کے معنی کو ہم سمجھیں گے کہ جیسے جو شاہراہ ہے کہ جن پر سے قافلے گزرتے تھے، جو بڑے بڑے رستے ہوتے تھے، کہ یہ لوگ ان پر جا کے بیٹھتے تھے اور وہاں ان لوگوں کو یعنی جیسے تھریٹ کرنا، یا کبھی اگر کوئی کمزور قافلہ نظر آیا لوٹ لینا، یا ان کو ٹیکس لینا، یا یہ سب کرنا، اس کو ہم ظاہری اعتبار سے لیں گے، یا یہاں پر صراط سے مراد ہم صراط مستقیم وغیرہ قسم کی کوئی چیز لیں گے، کہ جیسے شیطان صراط مستقیم
کے راہ میں بیٹھتا ہے اور لوگوں کو بہکاتا ہے، کیا ہم وہ معنی مراد لیں گے یا یہ معنی مراد لیں گے؟ سر دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں، ایک تو ظاہری معنی بھی ہو نہیں، سکتا ہے، یہاں ایک پر جی کیا جی سر، معنی لیں گے؟ یہاں یہاں پر پر سر کیا معنی یہ ہے؟ ہم یہ مانا لیں گے جو کہ شیطان سے تعلق رکھنے والا ہے، جو انسان کی شکل میں شیطان ہوتے ہیں، یا ہم اس کو لیں گے، اس معنی کو مراد لیں گے یا اس یہ کہ معنی کو لیں ظاہری گے؟ اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے؟ نہیں، ہم اس کو شان نزول سے ہٹا دیں گے نا، تو اس زمانے میں جو شان نزول تھی کہ اس زمانے میں وہ کرتے تھے، لیکن آج کے دور میں تو ہم یہی نہیں، لیں گے آج کی بات میں نہیں کہہ رہا، میں ان آیتوں کے تسلسل کی بات کر رہا ہوں. وہ تو آپ بعد میں جائیں گے اس طرف، یعنی جی، ابھی ہمارا پہلا اصول کیا تھا کہ قرآن کے ظاہر کو اچھے سے ظاہر پہ سمجھنا جانا، ہاں ظاہر پہ جانا. ہے نا. وہ تو آپ جی، بعد میں جائیں گے کہ امپلیکیشنز کیا کیا ہو سکتی ہیں یا کہاں تک جا سکتا ہے. تو یہ جو پہلا جملہ ہے لا تقعدوا بكل صراط توعدون، تو اس کا جو معنی پیچھے سے جو آ رہا ہے کہ خدا یعنی حضرت شعیب اپنی قوم کو جو نصیحت کر رہے ہیں، تو یہ نصیحت یہاں پر آ کے پیورلی معنوی ہو گئی یا وہی وہ ظاہری معنی ہے جو ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ سر ان کی قوم کے حساب سے تو ظاہری ہے، معنوی ہم؟ تو نہیں ہے قوم کے حساب سے. لیکن سر معنوی میرا خیال لگتا ہے کہ دوسری والی اس کے اندر جملے میں جو ہے نا، پہلا جملے میں تو ظاہری لگتا ہے، دوسرے جملے میں پھر اس کا براڈ ہو جاتی ہے، اور یہ پھر مطلب تمام اس چیزیں اس میں آ جائیں گی پھر. البتہ پہلا جملہ جو ہے وہ جو صراط والا ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ ہم شاید ایسا کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ وہ ظاہری طور پہ کہ ہے کہ وہاں پہ نہ مطلب راستے میں نہ بیٹھا کرو. لیکن دوسرے جملے میں جو ہے اللہ کی راہ سے جب ہو گیا کہ اللہ کے راستے سے روکنے اور اس میں کجی پیدا کرنے کی، تو اس میں تو پھر یہ تو اس کا معنی براڈ ہو گیا. ٹھیک جی. ہاں، مجھے بھی ایسے ہی لگا کہ پہلے وہاں ظاہر سے پھر تو ہم یہ نا، یہ اصلیت کی طرف آئے. اتنا زیادہ شفٹ، اتنا زیادہ شفٹ. کیونکہ اس کا افیکٹ تو پڑتا ہے، ظاہری چیزوں کا افیکٹ جو الٹیمیٹلی پڑ رہا ہوتا ہے وہ اس طرف جا رہا ہوتا یعنی کہ اس اگلے جملے میں وا کے بعد جو ہے، جو ظاہراً دو جملے کنیکٹ ہو رہے ہیں وا کے ذریعے سے، ہے. تو لیکن ایک جملہ جو ہے وہ بالکل پیورلی معنوی ہے اور ایک جملہ جو ہے وہ پیورلی ظاہری ہے. مطلب ہاں، یہ مطلب بیچ میں جیسے ٹرانزیشن جیسے ہے نا، کہ پہلے ایک دم فزیکل جو ان کے ایکٹ تھے، ارکان تھے، اس کے اوپر بات ہوئی ہے ناپ تول وغیرہ کی، پھر ان کے یہاں پر رستوں میں میں ایک، بیٹھنے کی. جی ٹھیک ہے، میں ایک احتمال آپ کو دوں، اور یہ بھی یعنی کہ اس قسم کے جملے بھی قرآن کریم میں موجود ہیں اس کے پیرالل، کہ زندگی میں جو چیزیں ہیں نا، یعنی جیسے آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سفر کرنے کی بات کی ہے، سمندروں میں تم جاتے ہو یا رستے بنائے، سورہ نحل کے اندر وہ آیتیں ہیں، سورہ رعد کے اندر آیتیں ہیں، تو ان راستوں کو بنانے میں یا ان راستوں کے قائم کرنے کی نسبت کس کی طرف دی ہے؟ لوگوں کی طرف یا اپنی طرف؟ اپنی طرف، ہم؟ تو زیادہ تر اپنی اگر طرف. اگر وہ رستے، یعنی ہم اس بات کو یہ سوچیں کہ وہ رستے کہ جن پر لوگ ٹریول کرتے تھے اور جن کی ان کو یعنی ہدایت ہوئی، ہدایت ہی ہے نا کہ آپ کو یہاں سے جانا ہے، ادھر جانا ہے، اور اس زمانے میں obviously جی پی ایس نہیں تھا، یہ سب چیزیں نہیں تھیں، تو خدا ہی اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ ہم نے زمین تمہارے لیے ایسے بنائی، زمین میں ہم نے تمہارے لیے رستے بنائے. اس کی ایک مثال اور بھی ہے بڑی خوبصورت، میں وہ آیتیں نہیں پڑھ رہا کہ روزے کی وجہ سے، کہ لیکن میں آپ کو ریفرنسز دے رہا ہوں کہ آپ ان کو سورہ نحل، سورہ رعد جہاں پر یہ گفتگو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن وہ آیت ذہن میں ہے کہ فصل کی فی سبول رب کے، کس کے لیے ہے یہ؟ کہ اپنے رب کے رستوں میں عاجزی کے ساتھ چلتی چلی جا. کس کے لیے یہ؟ شہد کی نحل کے لیے. ٹھیک. تو شہد کی مکھی کا جو ایک ایکسٹرا آرڈینری پورا نیویگیشن سسٹم ہے جو اب 20th سینچری میں جا کے لوگوں کو سمجھ میں آیا، یہ سبول رب ہے، سبیل رب ہے. تو یہ عجیب نہیں ہے کہ یہاں پر بات اس چیز کی ہو رہی ہو کہ سبیل اللہ
جو لوگ من آمنا بہی یعنی کہ جو لوگوں کو پتہ چل گئی ہیں، یا جو لوگ جس پر بلیو کرتے ہیں کہ یہ رستے ہیں کہ جن پر ہم گزر کر سلامتی کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچیں گے، تم ان رستوں میں رکاوٹیں ڈالتے ہو اور ان کو ٹیڑھے میڑے کرتے ہو، اس میں کجی جاتے ہو۔ یہ معنی بھی بعید نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ اس پہلے والے معنی کے ساتھ، اگر پہلا والا معنی ظاہری ہے تو یہ اس کے ساتھ زیادہ کنیکٹ ہوتا ہے، یہ والی چیز کہ یہ یعنی اللہ نے جو تمہارے لیے لوگوں کے لیے جو رستے بنائے ہیں کہ جس کے بارے میں جس پر لوگوں کو ایمان ہے، انہیں ایمان کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ان کو پتہ ہے یہ چیز، وہ ایک ٹرسٹ کرتے ہیں اس رستے پہ، ان راہوں پر، اور تم جو ہو نا وہاں پر ان میں کجی چاہتے ہو، ان میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہو، اور باقی وہ آپ کی بات درست ہے کہ اس سے اگلی سٹیج پر آپ جائیں گے۔ تو یہاں پر یہ دونوں چیزیں جو ہے نا یہ معنوی اعتبار سے بھی سمجھی جا سکتی ہیں کہ یعنی جس طریقے سے کہ شیطان ہے، کہ شیطان یہ دونوں کام کرتا ہے۔ شیطان جو ہے وہ صراط مستقیم پر بھی بیٹھتا ہے اور وہاں پہنچنے والوں کو وعید کرتا ہے، ڈراتا ہے، خوف میں مبتلا کرتا ہے مختلف طریقوں سے، اور جو سبیل الہی ہے اس کو مومنین کے لیے اس میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس میں ان کے لیے کجی پیدا ہو جائے۔ تو وہ بات صحیح ہے کہ اگر ہم اس جملے کو اپنے لیے دیکھیں گے تو یہ معنویت بھی یہاں پر موجود ہے۔ کیونکہ سر اس میں جو ہے نا، جیسے امام سجاد علیہ السلام کی صبح کی دعا، اس میں بھی کہ مطلب جو دنیا کے لین دین ہے، یہ جو چیزیں لینی ہیں، نیل العاجلۃ من دنیا ہوں، اسی میں وہ حقیقت کے ادراک کا بھی رکھا گیا ہے نا، کہ مطلب اور یہی سورہ مطففین میں بھی صاف آتا ہے کہ جو لین دین میں گڑبڑ کرتے ہیں پھر اس کو کنیکٹ کیا ہے وہاں سے کہ وہ اس دن اللہ تعالیٰ سے حجاب میں ہوں گے۔ تو وہ ظاہر کے ہی جتنے بھی کام اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اس میں ہم نے کیونکہ اپنی آخرت ڈھونڈنی ہے، تو جب اس میں کجی پیدا شروع ہونے لگتی ہے تو الٹیمیٹلی وہ دونوں ہی لنک ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کا افیکٹ ہاں، حقیقت پہ لیکن پڑتا ہے یا ابھی نہیں۔ ابھی جو ہے نا دیکھیں، ظاہر ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی ہدایات، ٹھیک ہے؟ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کو آپ اگلے مرحلے پہ جا کے سمجھ سکتے ہیں کہ صحیح۔ پہلی منزل پر یہ سارے جملے ایک کانٹیکسٹ میں آ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ یہ اس چیز کو مد نظر رکھیں، وہی جو میں نے کہا کہ پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن کے ظاہر کو درست سمجھنا، اس کے بعد آپ نیکسٹ اسٹیپ لیں، دونوں کو مکس اپ نہ کریں، اور یہ کافی کافی مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اس کو اگر میں دیکھوں، یعنی آپ مثال کے طور پر اس بات کو دیکھیں کہ اگر حضرت شعیب علیہ السلام جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں اور ابھی تک یعنی 4 اسٹیٹمنٹس ہیں، ٹھیک ہے؟ 4 اسٹیٹمنٹس ہیں، وہ سب کے سب کس حوالے سے آ رہے ہیں یا کس جگہ پر آ سکتے ہیں؟ بالکل آپ کے ظاہری معاشرتی معاملات میں آ سکتے ہیں۔ تو کیا اس طریقے سے وہ اپنی گفتگو کو اس ظاہری چیز سے ہٹا کر ایک دم معنویات پہ لے جائیں گے؟ نہیں یہ گفتگو کرنے کا پراپر وے ہے؟ نہیں ہم نہیں۔ بڑی بات سمجھ میں، اور اس کی آپ کو ایک تشریح مل رہی ہے کیونکہ خدا ان راہوں کو کہ جو بنائی گئی ہیں جن میں لوگ ٹریول کرتے ہیں اور جو زمین میں اور سمندروں کے رستوں میں ہیں، ان کو خدا نے اپنا رستہ کہا ہے، ان کو اپنی طرف ایٹریبیوٹ کیا ہے، اور یہ چیز لوگ کرتے تھے۔ یہ میرا خیال ہے کہ یہ ان کے لیے بھی ہے نا، یہ کس کے، عاد یا سمود میں سے کسی کے لیے، کہ تم اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کو تنگ کرتے ہو، یا شاید قوم لوط کے لیے۔ تو یہ والی چیز بھی یعنی ظاہری طور سے یہ معنی بھی بالکل اپلیکیبل ہوتا ہے، اور پھر آپ اس کو اس طرف بھی معنوی اعتبار سے بھی سمجھ سکتے ہیں، یعنی جو کار شیطان ہے۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد رکھ کرو اس بات کو، اس وقت کو، اذ کنتم قلیلا، جب تم قلیل تھے، یعنی جب تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، جب تم نمبرز میں بہت تھوڑے سے تھے۔
فَكَثَّرَكُمْ، اور خدا نے، اللہ نے تم کو قلیل سے کثیر کر دیا، تمہاری تعداد بڑھ گئی، تمہاری آبادی میں ترقی اور اضافہ ہو گیا۔ تو جب اگر تمہیں کوئی نعمت ملتی ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ شاکر ہونا چاہیے۔ شاکر ہونے کی جو آپ کے ذہن میں یقیناً محفوظ ہوگا کہ ایک لازمی شرط کیا ہے کہ دوسروں کے لیے اس نعمت کو تم شیئر کرو اور دوسروں کے لیے بھی اس کو بابرکت بناؤ۔ تو وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور اس بات کو نظر میں رکھنا کہ جو مفسدین ہیں یا تھے، جو تم سے پہلے گزر گئے، ظاہر ہے ان کے سامنے وہ 3 4 قوموں کی مثالیں موجود ہیں آلریڈی، تو ان کو، ان کی مثال کو ذہن میں رکھنا کہ جنہوں نے زمین میں فساد برپا کیا تو ان کا انجام کیا ہوا، وہ کس انجام تک پہنچے۔ ٹھیک، تو یہاں پر جو 5 باتیں کی گئی ہیں وہ پیورلی اجتماعی حوالے سے ہیں۔ تو یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کی ایک خصوصیت ہے، اور کہ اس میں بہت اسپیسیفک ہو کر گفتگو کی گئی ہے اور اجتماعی لیول پر کی گئی ہے۔ اچھا، اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ پھر ایمفیسس کس پر ہے، زور کس پر ہے؟ جو میں نے کہا تھا کہ خدا کی نظر میں سیریس پرابلم کیا ہے؟ لا جی تفسدوا في ہاں، فساد۔ لا تفسدو، لا تفسدو، ٹھیک، یہ خدا کی نظر میں سب سے سیریس مسئلہ یہی ہے کہ اگر معاشرے کو کسی نے بھی فاسد بنانا شروع کر دیا، نعوذ باللہ، تو پھر اس جگہ پر خدا جو ہے نا وہ اس کی گرفت اور پکڑ پھر سخت ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ پھر وہاں سے جہنم گرم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس بارے میں بہت دھیان رکھنا ہے۔ اچھا، اس چیز کو ہم اپنے گھروں یا خاندانوں پر اپلائی کر سکتے ہیں، اس فاسد والی ہدایت کو، یا خالی یہ بڑے معاشرے پر ہی اپلائی ہوگی؟ جی سر، گھروں پر بھی اپلائی ہوگی۔ جی کر سکتے ہیں سر، دراصل جو بھی اینٹی بنے گی وہ کسی بھی اسکیل پہ اس پہ اپلائی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو اس کا بھی دھیان ہمیں رہے کہ یہ جو گفتگو ہے نا، یہ خالی یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ پورا شہر یا کنٹری، یہ ہمارا جس بھی دائرے میں ہم رہتے ہیں، جس بھی ڈومین کے اندر ہم زندگی بسر کرتے ہیں، میرا گھر ہو، میرا خاندان ہو، میرے دوست و احباب ہوں، وہاں بھی مجھے ہمیشہ کس بات کی فکر کرنا ہے کہ میری ذات سے ہمیشہ اصلاح پیدا ہو، لوگوں کے لیے اچھائی، خیر، خوبی، نیکی، بھلائی کے دروازے کھولیں، اور اگر کسی قسم کی بھی خرابی یا شر یا فساد موجود ہے تو وہ کم سے کم تر ہوتا چلا جائے، یا اس کو میں اس کے رستے کو روکوں یا اس کو آل ٹوگیدر ختم کر دوں۔ ٹھیک، تو اسی لیے اب آپ مجھے بتائیں کہ سب سے بری چیز کیا ہے فساد ڈالنے کے لیے؟ کیا چیز ہے جس سے فساد جو ہے نا وہ نے پھیلنا ہی پھیلنا ہے؟ بتائیں، اجتماعی سطح پر۔ ناانصافی، ہم تفرقہ، عدل، تفرقہ، 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 جی، اور عصبیت، یعنی، سیریت۔ ٹھیک ہے، یعنی تفرقے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس ہر ایک سے ذرا ذرا سی باتوں میں نا ایک دوسرے سے جدائی کریٹ کر لینا، اپنے کو دوسرے سے الگ کر لینا، اور یعنی تفرقے کے اندر جو ایک اور خاص بات ہوتی ہے، یعنی الگ کرنے سے زیادہ، الگ کرنا تو شاید اتنا سیریس میٹر نہیں بنتا، لیکن یہ کہ جب لوگ ایک دوسرے کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں، جب ایک دوسرے کو برا اور خراب اور اس قسم کی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں، تو پھر تفرقہ جو ہے وہ فساد کی طرف لے جاتا ہے۔ اور عصبیت یعنی کہ پھر ہر ایک جو ہے نا وہ حق اور باطل کو اگنور کر کے اپنی گروپ اور جماعت کی بنیاد پر صحیح اور غلط کے فیصلے کرے۔
تو یہ چیزیں اجتماعی امور میں فساد، اگر یہ جہاں پر یہ دو چیزیں آ گئیں، یعنی فرقے واریت والی سوچ آ گئی کہ جڑنا نہیں ہے، توڑنا ہے، ذرا ذرا سی باتوں میں اپنے آپ کو الگ کرنا ہے لوگوں سے، اور الگ کرنے کے بعد پھر وہ پورا برائی اور وہ جو کیریکٹر اسکیچنگ اور وہ سارا بازار گرم ہونا ہے، وہ چیز، اور ایک مختلف گروپس بنا کر اور ان میں جو ہے بس خالی گروپ کی بنیاد پر صحیح اور غلط، تو یہ فساد کسی بھی معاشرے میں ڈالنا ہونا ہے۔ آپ خود بھی غور کریں کہ جو ہم بعض اوقات کہتے ہیں نا طاغوتی سازش، تو آپ دیکھیں طاغوتی سازش جو ہے یا طاغوت کی فیسیلیٹیشن ایسے معاشروں میں سب سے زیادہ ہوتی ہے، وہ ایسے سوسائٹیز کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں اپنا فساد پھیلانے کے لیے، کہ جہاں پر عصبیت موجود ہو اور جہاں پر لوگ نا فرقے فرقے ہونے کے لیے گویا تیار بیٹھے ہوں، ایسے معاشرے ان کو سب سے زیادہ سوٹ کرتے ہیں اپنی خرابی اور اپنا شر برپا کرنے کے لیے۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا جی یہاں پہ ایک سوال تھا، جی سوری، یہاں پہ ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا، ٹھیک ہے تفرقہ نہ کریں، لیکن ایک طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اکثریت کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر جگہ پہ اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہوتی ہے یا گمراہی جی پر ہوتی ہے، جی اس جی طرح جی سے ہوتی ہے۔ ہم، تو بائی ڈیزائن جو ہے نا، یہی ہو جاتا ہے کہ آپ کو صحیح راہ پہ اگر ہیں تو ان سے اپنی راہ کو الگ ہم، کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ درست ہے، تو اس درست ہے، وقت پھر درست۔ تفرقہ، اس کو ہم تفرقہ کہیں گے کہ نہیں، تفرقہ نہیں ہے، یہ تفرقے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس طریقے سے باقاعدہ پریزنٹ کریں کہ میں اور تم جدا ہیں، الگ ہیں، اور مطلب یہ برائی ہے، اپنے کو اچھا بنائیں، دوسرے کو برا بنائیں، اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں نا، یہ کانفلکٹس کریٹ کرنا۔ آپ اس بنیاد پر لوگوں سے الگ ہو رہے ہیں کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، ٹھیک، آپ لوگوں سے اس بنیاد پر نہیں الگ ہو رہے کہ جی مجھے تم سے الگ ہونا ہی ہے، یعنی ہم اس پر بات کر چکے ہیں کہ اب آپ کو جیسے ہمارے استغفر اللہ یعنی نعوذ باللہ شیعہ سنی کے جو مسائل ہیں، اس میں یہ پرابلم نہیں ہے کہ اگر آپ کو دوسرے کی کوئی صحیح بات بھی نظر آئے گی نا تو آپ نہیں مانیں گے، اس لیے کہ وہ دوسرا کہہ رہا ہے۔ عصبیت، صحیح، عصبیت تفرقے کی یہی کوالٹی ہوتی ہے۔ ٹھیک، تو بھائی میں آپ سے لڑ نہیں رہا ہوں، مجھے آپ سے الگ ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن یہ راہ حق ہے، میں اس راہ حق کو طے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ بھی آگے اس کو سمجھ لیجیے، یا اگر وہاں پر کوئی گفتگو ہوگی تو وہ دلیل کی بنیاد پر ہوگی، علم کی بنیاد پر ہوگی، اس بنیاد پر نہیں ہوگی کہ یہ میرا فرقہ ہے اور یہ تمہارا فرقہ ہے۔ تو تفرقے کے اندر اور ظاہر ہے، دیکھیں الگ تو ہوتا ہی ہے، وہ تو خود قرآن کہہ رہا ہے کہ ظلمت اور نور ایک برابر نہیں ہے، حق اور باطل ایک برابر نہیں ہے، اور ان میں فرق تو رہے گا، لیکن تفرقہ ایک دوسری چیز ہے جو فساد کی طرف لیڈ کرتی ہے۔ وہاں پر فکر حق اور باطل کی نہیں ہو رہی ہے، وہاں پر فکر کس بات کی ہو رہی ہے؟ آباء و اجداد کی فکر ہے، رسوم و رواج کی طرف سے باتیں ہیں، ٹریڈیشنز ہیں، کسٹمز ہیں، ہمارا یہ تمہارا وہ، اس بنیاد پر ہے۔ اور وہاں پر دیکھیں تفرقے میں ایک بات اور بھی ہے کہ تفرقہ از فار ایور، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ندی کے دو کنارے ہیں جو ہمیشہ ملنے سے مجبور رہیں گے۔ اگر آپ الگ ہوتے ہیں اور آپ جو ہیں حق کی بنیاد پر ایک بات کرتے ہیں، یعنی جیسے پیغمبر جب آئے تو پیغمبر جس معاشرے میں آئے تو وہ تو ایک یونیک فرد کے طور پر آئے نا، کہ کوئی تھا ہی نہیں پورے معاشرے میں، ایسا کوئی تھا ہی نہیں جو جیسے جیسے وہ تھے، جیسی وہ بات کر رہے تھے، تو وہ سب سے پہلے تنہائی تھے، انہیں کہہ لیں وہ خود ہی ایک الگ گروہ بن گئے، پھر تھوڑے تھوڑے سے لوگ ان کے ساتھ آنے لگے، لیکن پیغمبر نے کوئی بیریئرز کھڑے کیے کسی کے لیے؟ ہم؟ یعنی اپنے اور غیر کی بنیاد حق اور باطل کو بنایا نا، یہ تفرقہ نہیں ہے، تفرقہ وہ سب ہے کہ جس میں کہ یہ ہمارا کسٹم، یہ ہمارے طریقے، وہ تمہارے طریقے۔ صحیح ہے، صحیح،
جی ہم تو سمجھ جائیں گے، لیکن جو جو سامنے والے ہوتے ہیں نا، وہ یہ لیبل لگاتے ہیں، مطلب صرف خدا نے اب یہ آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی. تبلیغ کا آغاز کیا ہم. تو کفار یا مشرکین یہی کہتے تھے کہ یہ فساد پھیلا رہے ہاں ہیں، ٹھیک صحیح. ہمیں ڈیفینڈ کر رہے ہیں، کہاں سے جی جی وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ہر پیغمبر کے ساتھ اس قسم کی باتیں ہوئی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی جو ہے وہ چیز کیا ہوئی کہ وہ ایک یعنی ایک پوری امت بنی نا، ایک امت بنی. وہاں پر کوئی اس قسم کی چیز نہیں تھی. یو اینڈ آئی والا مسئلہ نہیں ہے وہاں. وہاں پر چیز حق اور باطل ہے، یہ فرق ہے. تو یہ حق اور باطل دو ریالٹیز ہیں. فرقے جو ہیں نا وہ الگ الگ اینٹیٹیز ہیں جو اپنی پسند ناپسند یا دنیاوی چیزوں کی وجہ سے کریٹ کی جاتی ہیں. اچھا پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اگر تم میں سے ایک گروہ، طائفہ یعنی ایک گروہ ایسا ہے کہ جو اس پر ایمان لایا، ارسلتو بہی، جس کے ساتھ مجھے ارسال کیا گیا ہے. تو نبی کی دعوت کی ایک اور خاص بات کیا ہوتی ہے جو اس جملے میں نظر آ رہی ہے ہمیں؟ وہ اپنا معاملہ یہ مخصوص قوم پر چھوڑ دیتے ہیں، مطلب جی آپ فرمائیے. مخصوص قوم پر نبی جو ہیں وہ بھیجے جاتے جی ارسلتو بہی یعنی کہ نبی اپنی دعوت کا اونر اپنے کو قرار کبھی نہیں دیتا ہے. مجھے کیا کیا گیا ہے؟ جو میں تمہارے سامنے جو باتیں میں نے کہی یا جو پیغامات تمہارے سامنے رکھے، کیا یہ میری باتیں ہیں؟ جی نہیں، اللہ کیا کی یہ طرف میری باتیں؟ نہیں، میں اس پیغام کے ساتھ ارسال کیا گیا ہوں، بھیجا گیا ہوں. ٹھیک ہے، میں کسی کے نمائندے کی حیثیت سے تم سے بات کر رہا ہوں. درست. تو اب آمنو بالذی ارسلتو بہی یعنی ایک گروہ ایسا ہے کہ جو اس ارسال شدہ پیغام پر ایمان لاتا ہے. تو وہ حقیقتاً جو ایمان لانے والا ہے وہ پیغمبر کا بندہ بنتا ہے یا اس کا بندہ بنتا ہے جس نے پیغام بھیجا ہے. جس نے پیغام بھیجا. ٹھیک، یہ بہت بڑا فرق ہے. یہی فرق ہے جو ابھی ہم بتا رہے تھے نا، فرقے واریت میں اور دعوت نبوت میں. یہ بہت بڑا فرق ہے کہ فرقے جو ہیں نا وہ اپنی چیزوں کو خود اون کر رہے ہوتے ہیں. پیغمبر اپنی بات خود اون ہی نہیں کر رہا. آپ اس بات پہ غور کریں. اونرشپ اور مالکیت پیغمبر کی ہے ہی نہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی ان اتبع الا ما اوحی الیہ، میں اس کے سوا کسی کو فالو نہیں کرتا جو مجھ پر وحی کی گئی ہے. یعنی سب سے پہلے اس وحی کا پر کاربند میں خود ہوں. سب سے پہلے وہ بندہ میں خود بن رہا ہوں اور بندہ بن کر اس کی اطاعت کر کے پھر تم کو دعوت دے رہا ہوں کہ میری مثال کو، میرے رول ماڈل کو سامنے رکھو اور تم بھی ایسا بننے کی کوشش کرو. یہی دعوت پیغمبر ہوتی ہی نہیں ہوتی. یہی ہوتی ہے، بالکل یہی ہوتی ہے. بالکل یہی ہے. صحیح نا. لیکن ظاہر ہے کہ اب ہم نے اس کو پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دعوت پیغمبر یہ ہے کہ جی وہ شریعت پر عمل اور فلاں اور فلاں، یعنی ہم نے اس کو بہت زیادہ فارملائز کرنے کے چکر میں اس کی روح کو نکال دیا ہے، اس دعوت کو.
تو یہ ہے سیدھا سیدھا حساب پیغمبر کا، ٹھیک. تو اس میں سے جس کے ساتھ میں ارسال کیا گیا ہوں، اس ایک گروہ تم میں سے اس پر ایمان لائے. وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک طائفہ ہے جو ایمان نہ لائے. یہاں پر لفظ یکفرو نہیں ہے، لم یؤمنوا یعنی ایمان نہیں لا رہا اس پر. فَاصْبِرُوا، تو پس صبر کرو. یعنی یہاں یہ نہیں کہہ رہے کہ میں صبر کر رہا ہوں، بلکہ تم صبر کرو، یعنی ابھی رکے رہو، انتظار کرو اس مدت کا، حتیٰ یہاں تک کہ یحکم اللہ بیننا، کہ اللہ ہمارے درمیان حکم صادر کر دے، یعنی فیصلہ کر دے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. اور یہاں بھی یہی بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ تمام کا تمام معاملہ جو ہے نا، یہ جس نے پیغمبر کو بھیجا ہے، جس نے پیغام کو نازل کیا ہے، فیصلہ بھی وہی کرے گا. یعنی فیصلہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میں اپنے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر لوں، یا اپنے اور تمہارے درمیان میں کوئی ایک حتمی چیز قرار دے لوں. نہیں، اللہ ہی فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. تو یہ بظاہر بہت عجیب جملہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بظاہر بہت عجیب جملہ ہے. اور یہ چیز جو ہے نا، یہ بڑے سے بڑا عالم بھی نہیں کہہ سکتا اس بات کو، اس قسم کے جملے کو. کیونکہ ظاہر ہے کہ ہماری جو تکلیف ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم حامل وحی نہیں ہیں، تو ہمیں اس پہ خود اقدام کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ ظاہراً بہت عجیب جملہ ہے کہ صبر کرو، ٹھہرے رہو، یہاں تک کہ خدا ہمارے درمیان فیصلہ کر دے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. تو اب جیسا کہ ہر پیغمبر کے ساتھ ہوا، سب سے پہلے ان کے مقابلے میں کون لوگ آ کے سینہ ٹھونک کے میدان میں آ جاتے ہیں؟ الملا، یعنی اس قوم کے اندر موجود با اثر افراد جن کے ہاتھوں میں چیزوں کی باغ ڈور ہوتی ہے. اور یعنی ویسے اگر آپ بات کریں تو اس میں زیادہ تر وہ لوگ جو آئیڈیولوجیکل امور کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ لوگ جو مالی اور معاشی معاملات جن کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن مالا کا ورڈ جو ہے وہ زیادہ تر عمرا کے سینس میں آتا ہے. عمرا یعنی صاحب حیثیت، دولت مند، قدرت مند، ثروت مند افراد. قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہ اس کی شعیب کی قوم میں سے جو مستکبرین تھے سردار، انہوں نے کہا لَنُخْرِجَنَّكَ یا شعیب، اے شعیب ہم یقیناً حتماً تم کو باہر نکال دیں گے. وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ، اور جو لوگ تمہاری معیت میں ایمان لائے ہیں ان کو بھی تمہارے ساتھ نکال دیں گے. من قریتنا، اپنی بستی سے، اپنے شہر سے. او لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا پھر تم سرٹنلی واپس آ جاؤ ہماری ملت میں. یہاں پر ملت سے کیا مراد آپ کو، مطلب ملت کا کیا میننگ سمجھ میں آتا ہے؟ ملت یعنی دیکھیں، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ قرآن خود آپ کو معنی بھی بتاتا ہے بہت سارے ورڈز کے. جی ملت کا مذہب معنی یہاں پہ آئین کی جی آئیڈیولوجی، بتائیے. نظریہ اور آئین. اچھا ٹھیک، جی اور کوئی؟ مذہب کے معنی بھی لیا جا سکتا ہے یہاں سے، ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ. ملت جو ہے نا، راہ و روش کو کہتے ہیں، سیرت و سنت. ٹھیک ہے، ملت کا مطلب قوم نہیں ہے، نیشن نہیں ہے. ہم اردو میں اس لفظ کو نا، ہماری ملت، تو ملت سے مراد ہم قوم لیتے ہیں. ملت کا مطلب یہ ہوتا ہے راہ و روش، ان کی سیرت، ان کا طریقہ. جیسے ملت ابراہیم، اب ملت ابراہیم یا ابراہیم تو ایک فرد ہے نا، تو ملت ابراہیم سے کیا مراد ہوگا؟ کہ جو ہم کو کہا کہ
جی دستور اور ان کا آئین اور ان کا نہیں، نظریہ. ان کی سیرت و سنت، جن جی اصول اور قوانین پر انہوں نے زندگی گزاری، جس راہ و روش پر وہ باقی رہے، تم بھی اسی پر باقی رہو. ٹھیک، یہ مطلب ہوتا ہے ملت کا. تو ملت یعنی اب ایک قوم ایک جگہ پر تو وہ ہی ہیں، تو ملتیں نا، ہماری ملت میں پلٹ کر آ جاؤ، یعنی جو طور طریقے ہمارے ہیں جن سے تم ڈیویٹ کر رہے ہو، اور جن سے اے شعیب تم نے ہمارے اندر لوگوں کو، یعنی جو مومنین ہیں، جن لوگوں کو تم نے ہمارے طریقوں سے ہٹا دیا ہے، تم سب پلٹ کر ہمارے انہی طریقوں پر واپس آ جاؤ. ٹھیک، یہ مطلب ہے کہ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک سادہ جواب دیا، قال اولو کننا کارہین، کیا اس صورت میں بھی کہ جب ہم کارہ ہیں، یعنی ہم تمہارے طریقوں سے کراہیت کرنے والے ہیں. اب یہاں پر ایک بڑا اہم اور بڑا انٹرسٹنگ کنسپٹ سامنے آتا ہے. یہ کارہین کا جو ورڈ ہے، یہ کیا سمجھا رہا ہے ہمیں؟ سر ایک تو یہ نا کہ عقیدہ یا یہ جو ہے یہ دل کا معاملہ ہے، یہ مطلب ظاہری اس پہ نہیں، ظاہری سنت بھی خالی وہ نہیں ہے، بلکہ یہ دل کے معاملے. اگر دل ہی آپ کا نہیں ہے اس کی طرف اور آپ کراہت رکھتے ہیں اسے، تو وہ پھر آپ کا ظاہری طور پہ کر بھی لیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ظاہری طور پہ ان کی اڈاپٹ بھی کر لیں ان کی طور طریقے، اس سے کوئی فائدہ ہاں، نہیں ہے. یعنی کہ جس عقیدے پر آپ ہوں وہ آپ کو محبوب ہونا چاہیے، ہے نا؟ جی جی جس عقیدے پر آپ ہوں، جس ملت پر آپ ہوں، یعنی جس راہ و روش، سنت و سیرت کے مطابق آپ کی زندگی بسر ہو رہی ہو، وہ آپ کے لیے محبوب ہو، اس میں باعث کراہیت چیزیں نہیں ہوں ہمارے لیے. یعنی جیسے خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، ظاہر ہے کہ جو مومنین ہوتے ہیں معیاری، ان کے لیے تو دین کی ہر چیز قابل پسندیدگی ہوتی ہے. لیکن جیسے مثال کے طور پر انفاقی عبادات کی جب باری آتی ہے تو وہاں پر کئی لوگوں کو برا لگتا ہے انفاقی عبادات کے اس میں. اچھا، پھر یعنی فار ایگزامپل روزے کے حوالے سے کئی لوگ جو ہیں نا اس کو پسند نہیں کر رہے ہوتے، اسپیشلی گرمیوں میں، اینڈ سو آن. تو یعنی کہ وہ چیز جو ہے وہ ظاہراً دین ماننے والوں میں بھی یہ بات ہوتی ہے. تو ہم تمہاری ملت سے کراہیت رکھتے ہوں پھر بھی ہم واپس آ جائیں، تو یہ تو کوئی عقل کی بات نہیں ہے. قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، بس آج اس آیت تک رکھتے ہیں. قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، تو اس صورت میں ہم نے افطرا کیا اللہ پر جھوٹ. افطرا یعنی ہم نے فیبریکیٹ کیا اللہ پر ایک بات بنا کر. اچھا، اب دیکھیں یہاں پر یہ جملہ جو ہے نا، یہ سینس کیا بن رہا ہے اس کا، کہ ہم نے اللہ پر افطرا کیا ایک جھوٹ بات کو. ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم پلٹ کر تمہاری ملت میں چلے جائیں. صحیح. یہاں پر اس پورے اس سینیریو کو دیکھیں کہ کیا بن رہا ہے، کہ ہم نے اس بات کو قبول کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس نے ہماری ہدایت کی ہے، اس نے ہماری ہدایت کے لیے پیغام بھیجا ہے، پیغمبر کو بھیجا ہے، اور اس بنیاد پر ہم نے اس دین کو اور پیغمبر کو قبول کیا ہے. اگر ہم یعنی اب یہ چیز ہمارے لیے قابل قبول ہو گئی ہے کہ خدا ہے جو بندوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر اور پیغام بھیجتا ہے، اور اس بات کو جاننے کے باوجود ہم پلٹ کر تمہاری ملت میں چلے جائیں، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم گویا کہ اس بات کو قبول کر رہے ہیں کہ خدا پیغام نہیں بھیجتا، خدا کا پیغمبر سچا نہیں ہے. تو یہ اللہ پر ایک جھوٹ بات کی، فیبریکیٹڈ چیز کی نسبت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بالکل، بہت ہم؟ خطرناک. جی ہوئی نا.
بالکل ٹھیک بہت خطرناک بات ہو گئی، اس سے بھی زیادہ ٹھیک خطرناک ہے کہ جو شروع میں نہ. صحیح. تو اب یہ جملہ جو ہے نا، یہ اس کے اندر ایک بڑی مطلب اہم پیغام ہے کہ اگر ہم یہ کام کریں، یعنی کراہیت ہم رکھ رہے ہیں. کراہیت کیوں رکھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم پہچان رہے ہیں صحیح و غلط کو، تبھی تو کراہیت ہے، ورنہ کراہیت کیوں ہوتی؟ اور اس کراہیت کو رکھنے کے باوجود اور حق کو پہچاننے کے باوجود اگر ہم اسی ملت میں لوٹ کے چلے گئے. دیکھیں آپ ایک بات غور کریں، یہ چیز ہمارے اوپر بہت ایکیوریٹلی اپلائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جی بالکل. سوچیں آپ لوگ ذرا. بہت زیادہ. یعنی 100% ایکیوریسی کے ساتھ اپلائی ہوتی ہی نہیں ہوتی. آپ یہاں پر اس چیز پر غور کریں کہ دیکھیں دینکم نہیں ہے، ملتکم ہے. اسی لیے میں نے ملت کے معنی پر تھوڑی توجہ کرائی تھی آپ کی، کہ ہم اس بات کو مان رہے ہیں کہ خدا پیغام بھیجتا ہے، اس بات کو قبول کر رہے ہیں کہ خدا کی طرف سے اس کی حجتیں آتی ہیں، وہ ہمیں ہدایت کرتی ہیں. اس کے بعد ہم لوگوں کی ملت کی طرف پلٹتے ہیں کہ جو گمراہ ہیں، جو گمراہی میں پڑے ہیں. کرتے ہیں ہم یہ کام یا نہیں؟ جی ملت ملت، ٹھیک ہے، دین کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ. تو اس چیز پر غور کریں. اور یہ ایک یعنی قرآن کریم کا جو ایک معجزہ ہے جس کا میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہ یہی ہے کہ اس طریقے سے چیزوں کو بیان کیا گیا ہے نا کہ 3-4 ہزار سال پرانی باتیں ایک دم پرفیکٹ ہمارے اوپر آگے فٹ ہوتی ہیں، اور ہر دور پر فٹ ہوتی ہیں. تو اس کی امپلیکیشن کو سمجھیے گا کہ اگر ہم نے عود کیا، پلٹ گئے تمہاری ملت میں جو کہ کاذب ہے، جس سے ہمیں کراہیت ہے کیونکہ ہمیں حق کی معرفت حاصل ہو گئی ہے، جو اگلا جملہ کہہ رہا ہے بعد اذ نجانا اللہ منہا، جبکہ خدا نے ہمیں تمہاری ملت سے نجات عطا کر دی ہے، ہمیں پورا رستہ بتا دیا ہے، ہماری راہ و روش معین کر دی ہے. اور پھر ہم تمہارے ڈراوے دھمکانے، یا لالچ بھی ہو سکتی ہے کہ ڈر خوف دھمکی لالچ سے متاثر ہو کر اور ہم اس میں پلٹ جائیں، تو یہ گناہ فقط نہیں ہے بلکہ یہ خدا پر جھوٹ کی افترا ہے. یہ افتراء کذب ہے علی اللہ. اور جیسا ابھی ہم نے کہا کہ یہ پھر کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم اس بات کو نعوذ باللہ جھٹلا رہے ہیں کہ خدا نے جو چیز بھیجی یا سچ نہیں تھی، یا خدا جھوٹ کو بھی سپورٹ کرتا ہے، یا خدا غلط چیز کا بھی حامی ہو جاتا ہے، تب ہم اس ملت میں آئیں سو. ٹھیک. یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی؟ یہ تھوڑا باریک نکتہ ہے جی لیکن بہت اہم ہے. پک کیا آپ لوگوں نے اس پوائنٹ کو؟ جی سر. جی جی سر. ہم؟ اچھا، اور اگلا جملہ بظاہر عجیب ہے، وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا. اور اس قبیل کے جملے نا وہ قرآن کریم میں بہت زیادہ ہیں، خاص طور سے نبیوں کی زبان سے، کہ اور ہمارے لیے کیا ہے، یعنی ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ اگر ہم اپنے آپے میں نہ رہیں، ہمارا شعور زائل ہو جائے، تو شاید یہ ممکن ہو. ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم پلٹ کر اس میں جائیں جبکہ حق اور باطل ہم پر واضح ہے. یہ وہی بات ہے افروز بھائی، الگ ہونے والی ہے نا. لیکن یہ الگ ہونا کس بنا پر ہے؟ یہ تفرقے کی بنیاد پہ نہیں ہے کہ مجھے تم سے الگ آئیڈینٹی مینٹین کرنی ہے یا الگ فرقہ میں بنا رہا ہوں. یہ الگ ہونا کس لیے ہے؟ کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے اور ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے. لیکن اگلا جملہ کیا ہے؟ الا ان یشاء اللہ ربنا،
इस सेंटेंस के क्या माना होता है, ये सेंटेंस यहाँ पर क्यों है, ज़ाहिरन इजाफी है। जब सर उन्होंने डिक्लेयर कर दी, इस तरह के सेंटेंस सर कुरान मजीद में हैं और भी बहुत है, बहुत है, वही मैंने कहा से ना, ये जुमला, ये अंदाज गुफ्तगू बहुत है, और अंबिया के उसमें बहुत ज्यादा है। कंफ्यूजन भी पैदा करता है समटाइम, जैसे यानी सूरह आला में भी है कि हम आपको पढ़ाएंगे फिर आप नहीं भूलेंगे मगर जो अल्लाह चाहे, इंशाअल्लाह, मतलब उस तरह का भी है वहाँ पे भी, इंशाअल्लाह में माशाअल्लाह उसमें है। तो वो इस तरह सनुक़रिउका फला तंसा इल्ला मा शा अल्लाह। तो वो भी उसमें भी यही है कि अगर अल्लाह ना चाहे, यानी मतलब अगर आप नहीं भूलेंगे मगर अल्लाह चाहे, तो यानी अल्लाह भुलाना चाहे, तो असल में सिर्फ वो मतलब आखिर में अल्लाह की कुदरत की तरफ सिर्फ इशारा हम समझ सकते हैं कि कुदरत की तरफ इशारा है, ऐसा ऐसा होगा, होता नहीं है, लेकिन कुदरत अल्लाह की तो है। नबी नबी क्या बताना चाहते हैं इस किस्म के जुमलों से, कि हतमी इख्तियार और कुदरत खुदा की है। खुदा की है। यानी अगर हम तुम्हारी मिल्लत पे नहीं पलटेंगे तो ये भी अपने रब की मदद और इनायत के जरिए मुमकिन होगा। ठीक, ये हमारी ताकत नहीं है कि हम हक पर बाकी रहें, अपनी ताकत से। और जिस तरीके, यानी आप देख ही सकते हैं कि ये सब चीजें होती, खौफ और लालच लोगों को खिसका देती है कि नहीं इधर से उधर। और वही बात सही साबित होती है कि हक पर वही बाकी रहता है जिसकी खुदा मदद करे, जिसका हामी हो, मददगार अल्लाह हो। ठीक है, तो हमेशा यानी इन चीज़ों को, इस किस्म के जो जुमले होते हैं, और ख़ास तौर से अंबिया की ज़बान में, के ज़बान मुबारक से, वो इसी को इशारा, जैसे अभी मैंने कहा कि नबी उस चीज़ को ओन नहीं कर रहा है, अपने को उसका मालिक करार नहीं देता। जो लोग ईमान लाते हैं, अपने को उनका रब नहीं बनाता, उनका हाकिम नहीं बनाता। तुम ईमान लाए, तुम अल्लाह के बंदे बन गए। अब तुम्हारा और तुम्हारे रब का मामला है, उसके साथ अपने मामले को दुरुस्त रखो। ठीक, ये नबी की बात। और अगर कहीं पर कोई मारिका और मुकाबला है और उसमें हम एक इस्तिकामत का मुजाहरा कर रहे हैं, हम अपना एक फैसला सुना रहे हैं, तो हम उस इस्तिकामत में और अपने फैसले पर कायम रहने में भी खुदा की मदद के मोहताज हैं। अगर मशीयत इलाही हमारा साथ ना दे, अगर इज़्न खुदा हमारे साथ ना हो, तो हम इस फैसले पर बाकी नहीं रह सकेंगे। ठीक, दुरुस्त। बेशक। ये इसका माना है, और ये कौन सी फिक्र है, ये तौहीदी फिक्र है। यानी ये, इसको आप कह सकते हैं कि ये एक मुवहिद इंसान की जो अप्रोच ऑफ लाइफ होती है, या मिल्लत इब्राहीमी जो है, वो ये है कि ये नहीं कि मैं का वहां पर कोई गुजर नहीं है। ठीक है, मैं एक अपनी हद में है, लेकिन हकीकत जहां पर आती है, वहां पर मैं का कोई गुजर नहीं है, बल्कि जो कुछ भी है वो उसके हकीकी और असली ओनर की बिना पर है, या उसके इरादे और मशीयत से है। ठीक है, चलें आज यहाँ तक रुकते हैं। तो अच्छा है, मेरा ख्याल है कि अब अगले सैटरडे भी हम बात कर सकेंगे, क्योंकि ईद तो नहीं बीच में आ रही होगी हमारे। ऐसा ईद तो, जी हाँ, ईद तो इंशाल्लाह। अभी मेरा ईद ख्याल तो है कितना, ट्यूसडे या मंडे को हो जाएगी। ईद मंडे या मैक्सिमम मंडे और ट्यूसडे तक है। तो नेक्स्ट वीकेंड तो बिल्कुल सही है। जी, ठीक है, चलिए, अच्छा, फी अमान अल्लाह। ठीक है, एडवांस में ईद मुबारक। ईद मुबारक। हाफिज। हम्म। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज़। हाफिज। खुदा